محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرا مان میری عائش کو بلاؤ تو صحیح فرمایا عائشہ رسول اللہ تشریف لائے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھی بارہ رسول رحمت کے سامنے چرپائی پہ بیٹھ گئی. فرمایا عائشہ بندہ جو ہوا خطا غلطی ہو جاتی ہے، اگر جو تیرے سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دے اور معافی مانگ لے. فرمایا یا رسول اللہ کیا فرما رہے آپ؟ اگر میں کہہ دوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مان لیں گے، گناہ ہوا ہے تو مان لیں گے، لیکن جب کہ مجھ سے نہیں ہوا اور اگر میں نے کہوں کہ نہیں ہوا تو بات تو وہی رہے گی، کون میری صفائی دے گا؟ فرماتی ہے میری مثال تو پھر وہی بن گئی جو یوسف کے بابا یعقوب علیہ السلام. فرماتا اتنا تھا کہ باپ کا نام میں بھول گئی یعقوب علیہ السلام کا. یوسف کے باپ کی جو کیفیت تھی فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان، میں صبر کرنگی اور اللہ میری مدد کرے گا. ماں اس غم کی حالت میں بھی تو عقیدہ توحید پر کتنی پختہ ہے. تو کہتی ہے واللہ المستعان، یا اللہ مدد کرنے والا تو ہے. امی عائشہ نے غم میں بھی یہی کہا ہے کہ یا اللہ مدد، واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار. بس اللہ کو پکارا. اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے، وہی کیفیت تاری ہوئی. نبی علیہ السلام سے موسم سردی دا پسینہ پاک جاری ہو گیا. ماتھے مورک تو پسینہ دے قطرے ٹپکڑ لگ پہ. امی عائشہ فرمانے میں نے کہا اٹھا کے ویکھے محبوب دے چہرے تے سمجھ گئی وہی کیفیت تاری ہو گئی ہے. لیکن میں خیال کرتی سا خواب آئے گا حضور نو، میرے بارے خواب آئے گا، الہام ہوئے گا کوئی. میں نہیں جانتی تھی کہ رب کے ہاں میری کتنی شان ہے. لافظیو ہلکا ہے کیا تمہیں صدیقہ کو برا کہنا؟ ہلکا سمجھا ہے تم نے صدیق کو برا کہنا؟ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ میرا مقام کیا ہے رب کے ہاں جب اس نے سورۃ النور نازل کی اور ان آیات میں میری شان نازل کی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے محبوب نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ مبارک ہوئے تیری تنہارت کبیس کی رب نے بیان فرما دیتی ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے. جس ویلے تسے گل سنی سی امی عائشہ دے بارے کیوں نہ تسا کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یا اللہ یہ صحابہ کرام نے بارے شعور ثابت ہے کہ جدو تسا ایک بات سنو امی عائشہ دے بارے کوئی ظالم آگے کبے، کوئی کافر آگے کبے، کوئی منافق آگے کبے، کوئی رافضی آگے کبے، امی عائشہ صدیقہ دے بارے نازبہ جملہ کو جواب فوری کو سبحانک ھذا بہتان عظیم. تے یا اللہ جے تے ساڈے لئی حکم ہے تے جنہاں یہ بات کہیے انہاں دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں، انہاں دے بارے کیا قرآن خاموش ہے؟ ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. وہ صدیق کو تم کافر کہو نعوذ باللہ، ہم چپ رہے. تم امیر معاویہ ابو سفیان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ اور ہم چپ رہے. تم امی عائشہ کا احتساب لاؤ اور ہمیں کہو چپ رہے. تم سیدنا عمر عثمان کو برا کہو اور ہمیں کہو کہ تم چپ رہے. تم اپنے علم کی چمچوں کو پورے ملک میں پھیلا دو اور وہ اہل سنت کے روپ میں اور حدیث کے روپ میں صحابہ پر تبرہ کرے اور ہمیں کہو کہ تم چپ رہو. سن لیجئے رب نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ صرف صحابہ یہ کہے ھذا بہتان عظیم نہیں، ساتھ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ان دونوں آیات ذرا جوڑیے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. دونوں آیاتوں ذرا جوڑ کے پڑھیے تے سمجھیے جو رب کو تکلیف دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو نبی پاک کو تکلیف پہنچائے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو صدیق کی بیٹی کو برا کہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. تسی بھی کہو لعنوا فی الدنیا
الدنیا والآخرہ اسی پہ جیے اسی پہ مریے لعنوا فی الدنیا والآخرہ جب تبرہ کیجئے دشمنان اسلام پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان کے برات اعلان کیجئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ جو پیغمبر کے نہیں وہ ہمارے نہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ جو اصحاب پیغمبر کے نہیں ہم کہتے لعنوا فی الدنیا والآخرہ جو آل فاطمہ آل علی اولاد علی ازواج رسول بناتے رسول بنین مصطفیٰ اور صحابہ مصطفیٰ نو برا گئے ہم کہیں گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب پڑھتے ہیں لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا تسی بھی کہو بڑا پیارا وظیفہ ہے لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرہ میں دے کیا کرنا قاری صاحب فرمایا کرتے سن کہ اللہ یہ پڑھتے ہیں جان نکل جائے تے قیامت دن آوے جلہ پوچھے کی لے کے آیا ہے تے حضرت قاری صاحب فرماتے سن میں کہوں گا یا اللہ کہاں ہے میری امی عائشہ صدیقہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ انشاءاللہ اسی پر جیے گے کہتے رہیں گے جب تک صدیقہ کی عزت حرمت کا صدیق کی عزت اور حرمت کا عمر عثمان والی کی عزت اور حرمت کا قانون ملک میں نہیں بن جاتا ہم کہتے رہیں گے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ میرے نال پیار نال محبت نال جم کے محبت نال پڑھیے جوم کے پڑھیے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ کیجئے ماتم لعنوا فی الدنیا والآخرہ ماریے چڑیاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ کیجئے گھوڑے کی پوجا لعنوا فی الدنیا والآخرہ کیجئے مٹی کے ٹکیا پر سجدہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ پہنیے کڑے لعنوا فی الدنیا والآخرہ باندھیے تھاگے تے من کے ہم کہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ پوجئے جانوروں کو ہم کہتے رہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ پوجئے بنجے کو ہم کہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تم سجدہ کرو غیر اللہ کو ہم کہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ نکالو پنگوڑے لعنوا فی الدنیا والآخرہ نکالو تابوت لعنوا فی الدنیا والآخرہ مارو اپنے آپ کو لعنوا فی الدنیا والآخرہ پڑھئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ جہاں نہیں جو چھوٹی غلط فہمی جو بس مور بھی بات کرنے لگا ہے بس نہیں لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ جب تک تو اٹھائے وظیفہ پورا نہیں ہونا بس نہیں انہیں پوری تسبیح کرنی ہے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ مریں گے لیکن کہتے جائیں گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ سوا ہو جائیں گے لیکن کہتے رہیں گے لعنوا فی الدنیا والآخرہ پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ تمہاری لنکار ہمارا مذہب و مسلک کیا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ بڑی اونچی ہستی کو ہاتھ ڈالا ہے تم نے ہم کیوں نہ کہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ بہت برے پھنسے ہو لعنوا فی الدنیا والآخرہ تم نے اپنے کفر نفاق کو زہر کر دیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ چھپے ہوئے رزق تم نے جو اندر چھپا ہوا تھا تقیہ وہ تم
لوگوں نے باہر نکال دیا، پھر ہم کیوں نہ کہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تمہارے نبی صدیق ظالم ہے تو پھر میں کہتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تمہارا نبی عمر مومن نہیں ہے تو میں کہتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تمہارا نبی میرا عثمان حیا والا نہیں ہے تو مجھے کہنے دو لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تمہارا نبی امی عائشہ واجب الاکرام و احترام مومنوں کی ماں نہیں ہے تو پھر میں بھی کہوں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ام حبیبہ کا احترام نہیں ہے تو میں کہوں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تم نہیں مانتے زینب، رقیہ، ام کلثوم، پیغمبر کی 3 بیٹیوں کو تو میں کیوں نہ کہوں تحفہ تمہیں دوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ میرا گفٹ ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ہدیہ قبول کیجئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ تم نے اصحاب رسول کو برا کہا، میں نے تمہیں گفٹ پہنچائے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ مجھے کہیے لعنوا فی الدنیا، پیار سے کہیے لعنوا، پیار سے کہیے لعنوا، کہتے کہتے ہمیں مر جائیے کہیے لعنوا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ساتھ نبی وقار صحیح مومن نہیں ہے تمہارے نزدیک تو میں تمہیں کیوں نہ کہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر طلحہ و زبیر کو تم نہیں مانتے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں سلام علیکم تو نہیں کہہ سکتا نا، کہوں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر امیر معاویہ تمہارے نزدیک واجب الاحترام نہیں ہے تو میرا پیغام سنیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ابو سفیان صحابی رسول نہیں ہے تمہارے نزدیک واجب الاحترام مغفور نہیں ہے تو میری طرف سے سنیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ہے کہ ہمارا طرف سے لعنوا فی الدنیا والآخرہ انتظار کیجئے کس کا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہماری طرف سے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ انتظار کیجئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين وآخر دعوانا